لیکن یہ کہنا کہ کشف اور الہام اللہ تعالیٰ غیر نبی کے ساتھ کلام کرے گا یا اس کے دل میں وحی کے طور پہ کوئی چیز ڈالے گا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے، چاہے اس کے لیے امتی نبی کا ذکر کرے یا نہ کوئی کرے۔ ابن عربی نے یہ بہت بڑا کام ڈالا ہے، اور مولانا اسحاق صاحب اس کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہوئے۔ ایک شخص جو ہے وہ انگوروں کا جوس کہہ کے شراب کو پی رہا ہے، اور دوسرا شراب کہہ کے، دونوں ہی شراب پی رہے ہیں۔ غلام احمد قادیانی نے شراب کہہ کے پی لیا، بدنام ہو گیا۔ صوفیاء نے، بابوں نے اس کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا، رحمت اللہ علیہ ہو گئے۔ کشف و الہامات اولیاء اللہ سے کرامت کے طور پر صادر ہونا برحق ہے، اور قرآن مجید، احادیث طیبات اور امت کے ائمہ، علماء اور محدثین کے اقوال و ارشادات اور تصریحات کی روشنی میں بحمد تعالی ہم نے اس مسئلے کو دلائل کے ساتھ بالکل واضح کیا ہے۔ مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کا بابا جاوید احمد غامدی دونوں کشف و الہامات کے منکر ہیں، جبکہ کشف و الہامات کے برحق ہونے پر تمام مکاتب فکر متفق ہیں۔ اہل سنت و جماعت، دیوبندی، وہابی اور اہل تشیع تمام مکاتب فکر کشف و الہام کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، جبکہ مرزا جیلمی کشف و الہام کو ماننے والوں کو ختم نبوت کا ڈاکو قرار دیتا ہے۔ جاوید احمد غامدی بھی کشف و الہام کا منکر ہے۔ صوفیہ کی مخالفت اور ان کی دشمنی میں، چونکہ کوشش ان لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے صوفیہ کرام کی مخالفت میں موقف اختیار کیا جائے، تاکہ عام عوام کو بدظن کرنے اور گمراہ کرنے کا آسانی سے ہم جو ہے وہ طریقہ اور حربہ اختیار کر سکیں۔ اب اس سلسلہ میں بحمد تعالیٰ میں نے دلائل سابقہ اپنی گفتگو میں پیش کیے، قرآن پاک سے، احادیث طیبات سے۔ آج کی گفتگو میں مرزا جیلمی کے چند دھوکوں کے حوالے سے ہم نے انکشاف کرنا ہے کہ جب کشف و الہامات کے برحق ہونے پر دلائل کی بات آتی ہے، تو جو ہم دلائل قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں، وہاں ان مقامات پہ مرزا جیلمی کس طرح دھوکہ دے کے اور دجل اور فراڈ کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر کشف و الہامات کے انکار کرنے کے لیے جو اس نے ذرائع اور جو حربے اختیار کیے ہیں، اس حوالے سے مرزا کے دھوکوں کا آج پردہ انشاءاللہ ہم چاک کریں گے۔ جب ہم کشف و الہامات کے برحق ہونے پر دلائل پیش کرتے ہیں قرآن پاک سے، کہ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو اور اپنے محبوب بندوں کو کرامت کے طور پر کشف عطا فرماتا ہے اور الہام فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے، اور فرشتے اللہ رب العزت کے بندوں سے کلام کرتے ہیں، اب انشاءاللہ احادیث بھی آئیں گی، اور پھر اللہ رب العزت کرامت کے طور پر اپنے محبوب بندوں کو یہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں سابقہ امتوں کے حوالے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر الہام کا ذکر سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 میں موجود ہے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف الہام کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 111 میں موجود ہے، اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرشتوں کا کلام کرنا، ان کو آ کے خوشخبری دینا، مبارک دینا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں موجود ہے۔ تو یہ سابقہ امتوں کے اولیاء پر الہامات اور اللہ رب العزت کے فرشتوں کا ان کے ساتھ باتیں کرنا، یہ اس کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث طیبات میں موجود ہے۔ لیکن یہاں مرزا دھوکہ یہ دے جاتا ہے، دیکھیں جی وہ سابقہ امتوں پر کشف اور الہام تھا، اس امت میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت میں چونکہ ختم نبوت ہو چکا ہے، لہذا کشف و الہام بین ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سابقہ امتوں کے اولیاء پر کشف و الہام ہوا، کیا وہ نبوت تھا، یا وہ اس کشف و الہام کی بنیاد پر نبی بن گئے تھے؟ اگر وہ اس کشف و الہام کی بنیاد پر نبی نہیں بنے، اور یہ کشف و الہام نبوت نہیں تھا، خود نبی پاک علیہ السلام نے صراحتاً اس بات کا ذکر فرمایا، صحیح بخاری کی 3689 نمبر 3689 نمبر حدیث میں ہے، لَقَدْ كَانَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلی جو امتی تھی ان میں ایسے افراد اور رجال تھے، یکلمون، جن کے ساتھ کلام کیا جاتا تھا، من غیر ان یکونوا انبیاء، باوجود اس کے کہ وہ نبی نہیں تھے۔
وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ فرشتے کلام کرتے تھے، اور وہ محدثون تھے، ملہمون تھے، صاحب الہام تھے۔ جب وہ نبی نہیں تھے، ان کو کشف و الہام ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ محض کشف و الہام نبوت نہیں ہے۔ جب کشف و الہام محض نبوت نہیں ہے تو پھر یہ ختم نبوت کے اینٹی اور مخالف کیسے قرار پائے گا؟ ختم نبوت کا مطلب تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی بعثت کے بعد نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نہ حضور کے زمانے میں، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد۔ اب کشف و الہام کو ختم نبوت کے اینٹی قرار دینا یہ بالکل ایک دھوکہ اور فراڈ ہے۔ ختم نبوت کے مخالف تو وہ چیز ہو جو ختم نبوت کی ضد ہو، یعنی نبوت ہو۔ ختم نبوت کا مطلب یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر نبوت کا سلسلہ اللہ نے بند فرما دی۔ اب اگر کشف و الہام کو نبوت قرار دو تو تب ختم نبوت کے مخالف بنے گا، اگر کشف و الہام نبوت نہیں ہے تو یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اور پھر اگر اس کو ختم نبوت کے منافی قرار دیتے ہو، اینٹی اور مخالف قرار دیتے ہو، تو کشف و الہام کو تو تمام مکاتب فکر مانتے ہیں، تو امت کے تمام مکاتب فکر کیا ختم نبوت کے ڈاکو ہیں؟ معاذ اللہ تعالی۔ کیا ختم نبوت کے ڈاکو قرار پا کے یہ بھی اسی طرح جو نا وہ ختم نبوت کے منکر ہیں جس طرح قادری ختم نبوت کے منکر ہیں؟ والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ ایک دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی مرزا جرمی کوشش کرتا ہے اس مقام پہ، یہ کہہ کے دیکھیں جی وہ جی سابقہ امتوں میں تھا، اس امت میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ بھئی ختم کرامت نہیں ہو چکی، ختم الہام نہیں ہو چکا، ختم جو ہے نا وہ کشف نہیں ہو چکا، ختم نبوت ہو چکی ہے۔ کشف و الہام اور کرامت یہ ختم نبوت کے اینٹی ہے ہی نہیں ہے، اس کو تم ختم نبوت کے اینٹی قرار دے رہے ہو۔ پھر جب ہم دلائل پیش کرتے ہیں کتب احادیث سے، بالخصوص صحیح بخاری میں 3469 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 6204، جامع ترمذی میں 3693 نمبر حدیث، اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث کئی طرق کے ساتھ مروی ہے۔ صحیح بخاری میں 3469 نمبر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي مَا مَضَى قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، سابقہ امتوں میں محدثون تھے، وَإِنَّهُ إِن كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ان میں سے اگر اس امت میں کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور صحیح بخاری کے 3689 نمبر حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُم مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَن يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ، بنی اسرائیل میں ایسے رجال اور ایسے افراد تھے کہ جن کے ساتھ کلام کیا جاتا تھا، فرشتے جن کے ساتھ کلام کرتے تھے، من غیر ان یکونوا انبیاء، وہ نبی نہیں تھے لیکن فرشتے ان کے ساتھ کلام کرتے تھے۔ فَإِن يَكُن مِّن أُمَّتِي مِنْهُمْ، ان میں سے جن کے ساتھ فرشتے کلام کرتے تھے، جو محدثون تھے سابقہ امتوں میں سے، ان میں سے اگر اس امت میں کوئی ہے، احد کوئی ایک، فعمر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ عمر ہے۔ اور صحیح مسلم کی 6204 نمبر حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون، پہلی امتوں میں محدثون ہوا کرتے تھے، وَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، پس ان میں سے اگر اس امت میں کوئی ہے، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ، تو عمر ابن خطاب انہی میں سے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا، ان عمر بن الخطاب منہم، اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے محدث ہیں، مفہم ہیں، مکلم ہیں اور مخاطب ہیں جن کے ساتھ فرشتے کلام کرتے ہیں۔ ان حدیث طیبات کو محدثین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں، فضائل میں اور حضرت عمر کے محدث امت ہونے کے باب میں ذکر کیا۔ ایک حوالہ پیش کر کے میں آگے چلوں گا، یہ امام ابن حبان المتوفیٰ 354 ہجری کی کتاب ہے صحیح ابن حبان، اس میں صفحہ نمبر 1837 پر رقم 6894 کے اوپر باب کا نام قائم کرتے ہیں، ذکر الخبر الدال علی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان من المحدثین فی ھذہ الامہ، ذکر اس خبر کے بارے میں، اس خبر کا ذکر جو دلالت کرتی اس بات پر کہ عمر ابن خطاب کان من المحدثین فی ھذہ الامہ،
حضرت عمر ابن خطاب اس امت کے محدثین میں سے ہیں، جو خبر اس پر دلالت کرتی ہے، اور پھر وہ صحیح بخاری مسلم والی وہی احادیث امام ابن حبان لے کے ہے جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس امت کے محدث ہیں، مفہم، مکلم اور مخاطب ہیں۔ اب مرزا جہلوی نے جب یہ دلائل آئے تو یہاں دھوکہ دیا، ان احادیث پر دھوکہ دیتے ہوئے کہتا جی کہ اس حدیث کا جو ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ باقی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بعض کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہے تو عمر ہے، ہم کہتے ہیں یہ ترجمہ غلط ہے۔ یہ مرزا کا سابقہ پرانا بیان ہے، پرانا بھی نہیں اتنا، یہ پچھلے مہینے کی بات ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی کہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ بھئی ترجمہ غلط کیوں ہے؟ کہتا جی کہ ترجمہ اس لیے غلط ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے، تو چونکہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے لہذا عمر ابن خطاب نبی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی یہاں بھی نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر ان میں سے میری امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے، چونکہ نبی علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی، اب حضرت عمر محدث نہیں ہو سکتے۔ جبکہ دونوں احادیث کے اندر کتنا فرق ہے۔ جامع ترمذی کی 3686 نمبر حدیث جو ہے اس میں لو کا ذکر حضور نے فرمایا، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اور یہ کلمہ لو جو ہے یہ انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول کے لیے آتا ہے، یعنی یہ لو جہاں آتا ہے تو دوسری چیز کی نفی ہو رہی ہوتی ہے پہلی چیز کی نفی کی وجہ سے، چونکہ پہلی چیز نہیں ہے لہذا دوسری چیز بھی نہیں ہو سکتی، تو وہاں لو کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں لہذا زمین و آسمان میں فساد برپا نہیں ہوا۔ تو یہاں لو انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول کے لیے آیا، جبکہ اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا محدث قرار دیا ہے، فرمایا ان یکن، ان کانا اور ان یکن۔ اب یہ جو ان ہے لیست للشک بل للتاکید، محدثین کہتے ہیں یہ ان شک کے لیے نہیں ہے بلکہ ان تاکید کے لیے ہے۔ جیسے عربی میں کہہ دیا جاتا ہے ان یکن لی صدیق فانہ خالد، بھائی اگر میرا کوئی دوست ہے تو وہ خالد ہے۔ اب یہاں دوستی کی نفی مقصود نہیں ہے کہ میرا کوئی دوست ہی نہیں ہے، بلکہ یرید اختصاصہ بکمال الصداقت لا نفی الاصدقاء، یہاں کمال دوستی بیان کرنا مقصود ہے، یہاں دوستی کی نفی مقصود نہیں ہے۔ یعنی یہاں نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی ہے تو عمر ہے، یہاں حضرت عمر سے محدث ہونے کی نفی نہیں ہے بلکہ حضرت عمر کے کمال محدث ہونے کا اس بات ہے اور اختصاص ہے کہ میری امت میں جو محدثین ہیں ان میں سے سر فہرست اور کامل اور سب سے زیادہ بڑا جو محدث ہے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس کی مثال میں انہی الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری سے بیان کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 5681 ہے صحیح بخاری میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الشفاء فی ثلاثۃ، تین چیزوں میں شفا ہے۔ شفا کتنی چیزوں میں؟ تین میں۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے شفا کا اثبات فرما دیا تین چیزوں میں، اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے نمبر 1 فرمایا شرطت محجم، پچنے لگوانا اور شہد پینا اور جسم کو داغنا، لیکن جسم کو داغنے سے حضور نے منع فرمایا۔ اب ان تین چیزوں کو بطور شفا بیان کیا، اور صحیح بخاری کی 5683 نمبر حدیث میں الفاظ یہ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کانا او یکون فی شیء من ادویتکم خیر، فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کوئی خیر ہے ففی شرطت محجم او شربت عسل، تو فرمایا کہ پھر یا تو پچنے لگوانے میں ہے یا شہد پینے میں یا جسم کو داغنے میں، اور جسم کو داغنے سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ یہاں بھی وہی الفاظ ہے ان کانا اور یکون، اگر تمہاری دواؤں میں کوئی خیر اور بلائی ہے تو وہ پچنا لگوانے میں اور شہد پینے میں ہے۔
اب حضور نے یہاں شفا کی نفی نہیں کی، بلکہ شفا کا اعلیٰ رتبہ اور اعلیٰ طریقہ بیان کیا ہے کہ سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ پچنے لگوائے جائیں، یا یہ ہے کہ جو شہد پیا جائے۔ تو اب یہ دلائل بحمد تعالیٰ میں نے مرزا جیلمی کو دیے اور اس کا باطل موقف اس کا رد کر دیا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ اگر امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا، تمہارا یہ ترجمہ غلط ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ تو یہاں سے مرزا نے یو ٹرن لیا اور کہا کہ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، اور یہ ایک معاملہ انہوں نے تھوپ دیا حضرت عمر کے اوپر کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اگلے زمانوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا، اور وہ ترجمہ کرتے ہیں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے۔ دونوں ترجمے درست ہیں، لیکن ہم اس ترجمے کو بہتر سمجھتے ہیں جو فٹ ان بیٹھتا ہے کہ اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا، اور اگر کسی نے یہ ترجمہ کرنا ہے کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی تک کرنا پڑے گا۔ اگر امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ہے، اور اگر ہوتا تو عمر ہوتا، دونوں ٹھیک ہے۔ البتہ یہ کہ میں دوسرے ترجمے کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ حضرت عمر نے خود نفی کر دی ہے اپنے محدث ہونے کی۔ صحیح بخاری میں 2641 نمبر حدیث میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت عمر تو خود منع روک رہے ہیں اور یہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ میں محدث نہیں ہوں، حالانکہ اس حدیث میں دور دور تک کوئی کشف اور الہام کے انکار کی کوئی بات نہیں۔ وہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحی نبوت کے انقطاع کی بات کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر وحی نبوت منقطع ہو چکی ہے، اب وحی نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، وہ جاری نہیں ہے۔ تو باقی رہ گئی کشف اور الہام کی بات۔ تو کہتا اگر کشف و الہام ہوتا تو حضرت عمر یہ کہتے کہ ہم اپنے کشف سے فیصلہ کریں گے، الہام سے فیصلہ کریں گے، حالانکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ کشف اور الہام سے شریعت کے احکامات کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے دیکھیں نا، خواب ہے، خواب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رؤی المؤمن جزء من 46 جزء من النبوہ، صحیح بخاری 6987 نمبر حدیث ہے کہ مومن کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز ہے، نبوت کا جز قرار دیا خواب کو۔ تو یہاں خواب نبوت کا جز ہونے کے باوجود 100 بندے کو اگر خواب آ جاتا ہے نا کہ یہ بندہ فلاں بندہ چور ہے، تو اس خواب کی بنیاد پر اس کو چور ڈکلیئر کر کے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے، کیونکہ شریعت کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے خواب اور کشف و الہام کا سہارا نہیں لے سکتے۔ شریعت کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے جو شریعت کے ضابطے، قواعد و قوانین ہیں، ان کے مطابق ہم حدود الہیہ کو اور احکامات شریعت کو نافذ کریں گے۔ حضرت عمر کیسے کہتے کہ میں اپنے کشف سے فیصلہ کروں گا یا اپنے الہام سے فیصلہ کروں گا؟ کیونکہ کشف اور الہام جو ہے وہ کسی دوسرے کے خلاف حجت نہیں ہو سکتا، فیصلہ ہوگا تو قرآن اور سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضوابط اور طریقے بیان کیے اس کے مطابق۔ تو حضرت عمر نے تو وہاں وحی نبوت کے انقطاع کی بات کی ہے، کشف و الہام کے انقطاع کی بات نہیں کی۔ یہاں مرزا جیلمی نے دھوکہ دیا، اور پھر کہتا ہے کہ اگر ہم مانتے بھی ہیں نا کہ حضرت عمر کو کشف اور الہام تھا، تو پھر اس کو ماننا پڑے گا کہ وہ نبی علیہ السلام کے زمانے تک۔ پہلے تم یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر امت کے محدث ہے ہی نہیں، ان کو نہ الہام ہوتا تھا نہ کشف ہوتا تھا، بلکہ یہاں تک اس نے یہ کہا، دھوکہ دیا، فراڈ کیا سنن ابی داؤد کی 499 نمبر حدیث بیان کر کے کہ یہ حضرت عمر کی یہ یونیکنس نہیں ہے۔ میں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، انہوں نے نہیں کہا کہ میرے پہ کشف ہوا، میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یعنی میرے مشورے کو مان لیا گیا، میرے دل میں جو خیال آیا۔ مشورہ تو کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے، انہوں نے تو نہیں کلیم کیا۔ اور اس میں حضرت عمر کی اس میں کوئی یونیکنس تو نہیں ہے۔ ابو داؤد میں موجود ہے ایک صحابی کو نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں ہے، وہ نیند کی حالت، جاگو میٹی جسے کہتے ہیں، اذان سکھا دی گئی کہ اذان کے یہ الفاظ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کو جب سنایا، آپ نے کنفرم کر دیا کہ یہ غیبی خبر ہے، آپ نے اذان اس خواب کی بنیاد کے اوپر وہ اذان جاری کر دی۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو اس طرح کے واقعات لوگوں کے ساتھ ہو جاتے تھے کہ حضرت امت جو ہے وہ امت کے محدث ہیں اور انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ موافقت کی ہے۔ یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے،
یہ حضرت عمر کی یونیکنس نہیں ہے. وہ کہتا دیکھیں ایک صحابی کو خواب آیا تھا اور وہ جاگو میٹی میں تھے. حالانکہ سنن ابی داؤد کی 499 نمبر حدیث جو ہے 499 اس میں باقاعدہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ صحابی سوئے ہوئے تھے. خواب میں سوئے ہوئے رات کے وقت انہیں خواب یہ آیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے نے آ کے ان کو یہ بتایا کہ نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اذان کا یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور پھر وہ صبح کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے خواب بیان کیا. حضور نے اس خواب کو سچا قرار دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت بلال کو ساتھ لو اور آپ الفاظ سکھاتے جائیں. بلال کی جو آواز اونچی ہے وہ اذان پڑھیں گے. اور حضرت بلال اذان پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کے کان میں جب ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے آواز پہنچی تو حضرت عمر دوڑے ہوئے آئے. ان کی چادر زمین پہ گھسیٹ رہی تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے, میں نے بھی رأیت ما رأى, جو عبداللہ بن زید نے دیکھا میں نے بھی وہی دیکھا ہے. یعنی مجھے بھی اللہ رب العزت نے وہی چیز دکھائی ہے. اب مرزا کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر کی یونیکنس نہیں ہے, اور یہ آدھی حدیث پڑھ کے حضرت عمر کا اگلا حصہ بیان کرنا چھوڑ گیا. جبکہ اسی حدیث کے اگلے حصے میں یہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہ حضور رأیت ما رأى, جو عبداللہ بن زید صحابی نے دیکھا میں نے بھی وہی دیکھا ہے کہ مجھے بھی اسی طریقے سے فرشتے نے آ کے خواب میں یا فرشتے نے آ کے مجھے اذان سکھلائی ہے. خواب کی حالت میں جاگو مٹی ہو, یعنی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو جاگو میٹی ہو سکتی ہے, حالانکہ وہ خواب میں سوئے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے, لیکن حضرت عمر کے لیے یہ بات کر دی ہے تو مرزا جو نا وہ کس طرح کے بہانے مارتا ہے. تو یہاں اس نے دھوکہ یہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اگر ماننا ہے تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ تک مانا جائے گا. حالانکہ اس حدیث کے اندر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امت کا محدث قرار دیا, اور اس حدیث کو محدثین نے جہاں لکھا تو محدثین نے واضح طور پر لکھا فیہ اثبات و کرامات الاولیاء. امام عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا, امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا, امام بہقی نے اپنی کتاب الاعتقاد میں لکھا کہ فیہ جواز و کرامات الاولیاء, اس میں اولیاء اللہ کی کرامات کے جواز کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا محدث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قرار دیا. تو اس سے بالکل بات واضح ہوگی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ محدث ہیں. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے وصال کے بعد امت میں کوئی صاحب الہام اور صاحب کشف ہو تو وہ نبوت کے اینٹی اور مخالف قرار پاتا ہے, تو پھر تو حضور کے زمانے میں بھی کوئی صاحب الہام اور صاحب کشف نہیں ہو سکتا, کیونکہ جس طرح بعدیت یعنی نبی بعد میں آئے بعدیت ختم نبوت کے مخالف ہے, اسی طرح معیت بھی ختم نبوت کے منافی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد جیسے کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا, حضور کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. تو کشف و الہام نبوت ہے ہی نہیں, محض کشف و الہام نبوت نہیں ہے. اب دیکھ ایک طرف کشف و الہام ہے اور ایک طرف خواب ہے. خواب کو نبوت کا جز قرار دیا گیا, اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جب وحی کی ابتدا ہوئی, صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3 اور حدیث نمبر 6982 میں الفاظ موجود ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جب وحی کا آغاز ہوا تو حضور پر وحی کا آغاز خواب میں, سوتے ہوئے خواب میں ہوا, یعنی خواب آتے تھے تو وحی کا آغاز ہوا. اور کانا لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی خواب دیکھتے تو وہ صبح کے اجالے اور روشنی کی طرح اسی طریقے سے ہو جاتا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب ہیں, اللہ رب العزت کے انبیاء کے خواب, وہ وحی الہی ہیں, وہ نبوت ہے, لیکن وہی خواب, سچا خواب اگر کسی امتی کو آتا ہے تو وہ وحی نہیں, وہ نبوت نہیں ہے. ہاں اس کو نبوت کا جز کہا گیا, لیکن جز جو ہے وہ کل کو مستلزم نہیں ہوتا. اس کی میں مثالیں پیچھے بحمد تعالیٰ ساری دلائل کے ساتھ واضح کر کے دے چکا ہوں. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے احادیث طیبات میں باقاعدہ موجود ہے. حضرت عمر خود فرماتے ہیں, جس طرح کہ صحیح مسلم میں 6206 نمبر حدیث ہے, وافقت ربی فی ثلاث,
فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کے ساتھ 3 مقامات پہ موافقت کی ہے، مقام ابراہیم کے بارے میں اور پردے کے بارے میں اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں، جو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام کے طور پر بات ڈالی تھی ایسے ہی ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو الہام تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے رب کے ساتھ موافقت کی۔ اور پھر صحیح بخاری میں 4670 اور 4672 نمبر احادیث نکالیں، اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی بارگاہ اقدس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں، اللہ نے آپ کو اس سے منع کیا ہے۔ اب حضرت عمر نے یہ جو جملہ بولا، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں امام قرطبی کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے الہام کے طور پر بولا، اللہ رب العزت نے ان کو اس بات کا الہام کر دیا تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق کے بارے میں اللہ رب العزت جل شانہ منع کرے گا کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے الہامات تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں بھی ثابت ہیں، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف کا واقعہ جو صحیح سند کے ساتھ محدثین نے اپنی حدیث کی کتاب میں جس کو ذکر کیا ہے وہ واقعہ موجود ہے۔ مرزا جیلمی کے جو بڑے بڑے بابے ہیں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا ساری الجبل والے واقعے کو صحیح قرار دیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور مقام نہامت جو کہ عراق میں موجود ہے، آپ کا لشکر وہاں لڑنے کے لیے گیا تو دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے، فوراً آپ نے لشکر کو پکارا اور کہا یا ساری الجبل، اے ساری پہاڑ کی طرف۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے مقام نہامت عراق میں لڑنے والے لشکر کو پکار کے آپ نے یہ جو کہا یہ آپ کا کشف تھا، اللہ رب العزت نے ان سے حجابات کو دور فرما دیا۔ اور یہ حدیث جو ہے امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں، امام بہقی اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اور مشکات میں یہ روایت موجود ہے، اور ناصر الدین البانی نے السلسلۃ احادیث صحیحہ جو کہ وہابیوں کی ایپ اسلام 360 کے اندر موجود ہے، اس میں 3703 نمبر 3703 نمبر روایت ہے، ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ امام ابن حجر اسقلانی الاصابہ فی تمییز صحابہ پہلی جلد صفحہ 675 پہ اس کو حسن قرار دے رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو حسن قرار دیا، حسن جید قرار دیا۔ اور اس حدیث کی بنیاد کے اوپر ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی ابن تیمیہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا نہ صرف محدث قرار دیا بلکہ سید المحدثین والمخاطبین والملہمین کہہ کے یہ ثابت کیا کہ حضرت عمر فاروق اس امت کے محدثین کے سردار ہیں، مخاطبین اور ملہمین کے سردار ہیں۔ اور پھر اس حدیث کو ائمہ اجلہ محدثین نے اپنی کتب احادیث میں ذکر کیا، اور مرزا جیلمی نے اس روایت کو، اس حدیث کو کہا کہ یہ جعلی حدیث ہے اور روایتی جعلی ہے۔ محمد بن جلان مدلس سے ان سے روایت کر رہا ہے، سما کی تصریح نہیں ہے۔ دوسری سند جو امام بیہقی نے لی ہے وہ منقطع ہے۔ جعلی حدیث کیوں قرار دیا؟ اپنے بابا وہابی مولوی زبیر لزئی کی اتباع میں، اندھی تقلید میں، بالکل اندھی تقلید۔ کہتا ہے کہ زبیر زئی صاحب نے فتاوی علمیہ میں اس کے اوپر مضمون لکھا ہے اور انہوں نے اس حدیث کو جعلی قرار دیا ہے۔ بھائی کیوں قرار دیا جعلی؟ جعلی قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ جی وجہ یہ ہے کہ اس میں محمد بن عجلان مدلس ہیں اور وہ ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، جبکہ مرزا جیلمی اپنے بابے کی تقلید میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے۔ جن کتابوں میں یہ روایت اور واقعہ موجود ہے جس طرح فضائل الصحابہ احمد بن حنبل کی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں حدیث نمبر 355 ہے، یہ امام بہقی کے دلائل النبوہ ہے، اور حافظ ہبت اللہ لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنت، تینوں کتابوں میں محمد بن عجلان باقاعدہ سما کی تصریح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حدثنی ایاس بن معاویہ بن قرہ، مجھے یہ حدیث ایاس بن معاویہ بن قرہ نے بیان کی ہے، ہمیں یہ حدیث ایاس بن معاویہ بن قرہ نے بیان کی ہے۔ زبیر لزئی کے جو بڑے اور زبیر لزئی کے چھوٹے، یہ سارے کے سارے اولین آخرین مانتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے، یہ روایت صحیح ہے، لیکن مرزا جیلمی کا بابا جو زبیر لزئی ہے وہ صرف اپنی بے علمی اور اپنی جو ہے وہ تعصب کی بنیاد پہ اس حدیث کو جعلی قرار دے رہا ہے۔ محمد بن عجلان ثقہ راوی ہیں اور وہ سما کی تصریح کر رہے ہیں، حدثنی ایاس بن معاویہ بن قرہ اور حدثنا ایاس بن معاویہ بن قرہ، یہ الفاظ باقاعدہ دلائل النبوہ میں، شرح اصول اعتقاد اہل سنت میں اور امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ موجود ہیں۔ اور مرزا جیلمی کہتا ہے کہ حدیث جعلی ہے، اور باقاعدہ زبیر لزئی کا ایک شاگرد ہے، وہابی مولوی ہے غلام مصطفیٰ ظہیر، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ
بعض اہل علم کو غلطی لگی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک یہ اعتراض آتا ہے کہ محمد بن عجلان جو ہیں یہ مدلس ہیں اور ان کے ساتھ نافع سے بیان کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دلائل نبوہ کے اندر ہی ابن عجلان نے کہا حدثنا یاس بن معاویہ تبن قرۃ بذالک، تو یہاں محمد بن عجلان نے اپنے سماع کی تصریح کر دی ہے۔ وہ نافع سے ڈائریکٹ بھی بیان کرتے ہیں، یاس بن معاویہ بن قرہ کے واسطہ کے ساتھ بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث انہوں نے دونوں انداز سے بیان کی ہے، واسطہ کے ساتھ اور بغیر واسطہ کے ساتھ۔ جو واسطہ کے ساتھ بیان کی اس میں سماع کی تصریح کر دی ہے، حدثنا کہہ دیا ہے۔ بعض اہل علم کو اس میں یہ ایک شبہ واقع ہوا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن عجلان نافع سے اور وہ یاس بن قرہ بن معاویہ سے، وہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا کہیں تو پھر تو یہ روایت منقطع بن جائے گی، کیوں کہ اور وہ بعض اہل علم کون ہے جس کو غلطی لگی ہے؟ اس کا اپنا استاد ہے زبیر علی زئی کی، جس کو یہ غلطی لگی ہے، جس نے محمد بن عجلان کی تدریس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، حالانکہ محمد بن عجلان کی باقاعدہ تحدیث کی صراحت موجود ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں مرزا جرمی نے ایک دھوکہ اور دیا۔ صحیح مسلم سے 6318 نمبر حدیث سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کر کے یہ کہتا ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت صدیق اکبر کے سامنے رو کے یہ کہا تھا کہ اب آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ کشف اور الہام جاری ہیں۔ کہاں وحی نبوت ہے، کہاں کشف و الہام ہے؟ تم وحی نبوت اور کشف و الہام کو برابر قرار دینے کی کوشش کر رہے ہو، معجزہ اور کرامت کو برابر قرار دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ معجزے کا صدور نبی سے ہے، کرامت کا صدور اولیاء سے، اور اولیاء امت سے کرامت کا صدور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ وحی نبوت یہ نبی کا خاصہ ہے، نبی کے علاوہ وحی نبوت کسی پر نہیں آ سکتی۔ کشف و الہام جو ہے وہ تو اللہ رب العزت کرامت کے طور پر اپنے اولیاء کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جس طرح کہ میں نے پچھلے بیان میں بھی یہ بات واضح کی تھی کہ جس طرح لاہوری قادیانیوں کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ماننے سے ختم نبوت کی مہر ٹوٹتی ہے، اسی طرح مرزا جیلمی کا بھی یہ دعویٰ باطل ہے کہ کشف و الہام کو ماننے سے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنا لازم آتا ہے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ جس طرح لاہوری مرزیوں کا دعویٰ باطل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ احادیث میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 2222 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی قسم بیان کر کے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام عن قریب آئیں گے اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور پھر صحیح مسلم میں 7373 نمبر 73 نمبر حدیث موجود ہے۔ یہاں تک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائے گا۔ اور مرزا کو میں نے پیچھے بھی یہ سوال اس کے ذمہ کر چھوڑا تھا کہ مرزا جرمی اس کا جواب دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ جو وحی ہوگی قرب قیامت ان کے نزول پر، صحیح مسلم کی 73 نمبر حدیث ہے، کیا وہ وحی نبوت ہوگی یا وہ الہام ہوگا؟ اگر وہ وحی نبوت ہوگی تو ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت تو منقطع ہو چکی ہے، حضور کے بعد نبی اور رسول کوئی نہیں، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، وحی کا سلسلہ آسمانوں سے منقطع ہو چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ جو وحی نازل ہوگی وہ وحی کون سی وحی ہے؟